اسد اللہ خان غالب۔ آج کا موضوع ہے ہماری ویڈیو کا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان نام اور غالب تخلص اور عرفیت مرزا نوشہ۔ ابتدائی تخلص اسد رکھتے تھے۔ 1797 میں آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ 1869 کو یعنی کہ 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پائی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ والد کا نام ان کا عبداللہ بیگ تھا اور عرفیت تھی مرزا دولہ۔ آج ہم آپ کو غالب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ غالب کے شاگردوں کی تعداد کتنی تھی۔ میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، جی الطاف حسین حالی، وہی الطاف حسین حالی جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب لکھی تھی مقدمہ شعر و شاعری، اور یادگار غالب یعنی کہ غالب کے حالت زندگی پر سوانح عمری لکھی تھی حالی نے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، ان کے شاگرد الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ یوسف علی خان بالی بہادر شاہ ظفر کے سب سے پہلے شاگرد تھے۔ شاہ نصیر اس کے بعد ذوق بنے اور پھر بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا شرف حاصل ہوا غالب کو۔ نواب ضیاء الدین خان آپ کے شاگرد، نور درخشاں اور منشی ہرگوپال تفتہ جن کے آپ نے بہت سارے خطوط پڑھے بھی ہوں گے، نواب علاء الدین خان علوی، ذکی، عزیز، مشتاق، جوہر، مرزا قربان علی بیگ سالک، یہ ان کے بہت سے شاگرد تھے دوستو۔ بہت سے خطوط لکھے ہیں منشی ہرگوپال تفتان نے۔ غالب کے فارسی اور اردو زبان میں لکھے ہوئے ادبی کارنامے دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں خاندان تیمور کے تاریخی حالات فارسی زبان میں ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام مہر نیم روز ہے، جس کی 4 جلدیں شائع ہوئی ہیں مہر نیم روز کے نام سے۔ مہر نیم روز میں غالب نے عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اسے پورا کیا۔ دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ ہے۔ اس حصے میں جلال الدین محمد اکبر جو بادشاہ تھے، اکبر سے لے کر سراج الدین بہادر شاہ ظفر تک کے تمام واقعات درج کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو نامکمل رہا۔ غالب کو اپنی 2 ترکیبوں پر بڑا ناز تھا، ایک ماہ نیم روز اور دوسرے رستخیز بیجا۔ دستمبو 1858 میں ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں یعنی مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے غدر کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ 1858 میں شائع ہوا تھا۔ کب یعنی کہ دستمبو کب شائع ہوا تھا؟ 1858 میں۔ قاطع برہان 1276 ہجری اور 1862 عیسوی میں محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام قاطع برہان رکھا اور یہ کتاب 1276 ہجری میں چھپی تھی۔ قاطع برہان کے جواب میں محرق قاطع اور معید برہان اور ساتیہ برہان وغیرہ رسالے لکھے جا چکے ہیں، یعنی کہ اس کے جواب میں اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کتابوں کے جواب میں غالب کے دوستوں نے لطائف غیبی، واقعہ ہذیان، سوالات عبدالکریم لکھی تھیں۔ غالب نے اپنی کتاب قاطع برہان میں ملا عبدالصمد کی شاگردی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن قاضی عبدالودود اور کچھ محققین نے ملا عبدالصمد کو ایک فرضی وجود قرار دیا ہے جسے غالب نے اپنے مخالفین پر اپنی فارسی دانی کا سکہ جمانے کے لیے گڑھا تھا۔ پنچ آہنگ یہ غالب کی تصنیف ہے، 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں فارسی
انشا پردازی کے نمونے دیے گئے ہیں۔ کلیات فارسی غالب کا فارسی کلام ہے جو 1835 میں خانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا۔ شبد چین، اس میں غالب نے فارسی کلام کے وہ اشعار درج کیے ہیں جو فارسی کلیات میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ گل رانا غالب نے اپنے کلکتہ کے ایک دوست مولوی سراج احمد کی فرمائش سے اپنے تمام اردو فارسی دیوان کا انتخاب کیا تھا اور اس کا نام گل رانا رکھا تھا، جو 1828 میں شائع ہوا۔ لطائف غیبی 1864 میں شائع ہوئی۔ دعائے صبا 1867 میں۔ یہ منظوم فارسی ترجمہ ہے غالب کا۔ غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز کیا 1847 یا 1848 میں کیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غالب نے خطوط نویسی کا آغاز 1850 میں کیا تھا۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 162 خطوط میں ہے، جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 کو شائع ہوا۔ اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو 472 خطوط ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ یعنی اردو کے 2 خطوط کے مجموعے ہیں، عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ یعنی کہ اردو نثر میں بھی غالب نے اپنا کمال کیا ہے اور شاعری میں تو ہے ہی۔ اگر چلتے ہیں کہ مکاتیب غالب مولانا امتیاز علی عرشی نے 1937 میں شائع کیا۔ رقعات غالب فارسی میں لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے جس میں 15 مکتوب ہیں۔ مکتوب یعنی کہ خطوط ہیں۔ خطوط غالب، نادرات غالب 47 خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس میں نبی بخش حقیر کے نام سے خطوط ہیں۔ نکات غالب، اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہے۔ نکات غالب میں قادر نامہ 8 صفحات کا رسالہ ہے۔ غالب نے اسے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کے 2 بچوں باقر علی خان اور حسین علی خان کے لیے لکھا تھا، جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی مترادف بیان کیے گئے ہیں۔ انشائیہ غالب انگریز افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ انشائیہ غالب، ٹھیک ہے۔ اور نامہ غالب 1865 میں یہ خوابی رسالہ ہے۔ اور مثنویاں کلیات غالب میں فارسی کی کل 11 مثنویاں ہیں۔ کلیات غالب میں یعنی غالب کا جو کلیات ہے اس میں صرف 11 مثنویاں ہیں، جنہیں ذو انصاری نے اردو میں یعنی اردو زبان میں منتقل کیا تھا۔ بعد مخالف میں غالب نے اپنی غریب الوطنی کا ذکر، اہل کلکتہ کی نامہربانی کا شکایت اور اپنے کلام پر ان کے اعتراضات اور اپنے جوابات کو بیان کیا ہے۔ مثنوی ابر گوہر بار غالب کی ناقص مثنوی ہے۔ ناقص کا مطلب ہے بیکار، یعنی کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی، اچھی نہیں لکھی گئی، جس میں اشعار کی تعداد 1095 ہے۔ مثنوی ابر گوہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مثنوی چراغ دیر میں اس کا منظوم ترجمہ حنیف نقوی نے کیا تھا۔ مثنوی در صفت انبا، مثنوی دعائے صبا، مثنوی شان نبوت و ولایت۔ دیوان غالب کے دیوان اردو میں 1802 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں؟ 1802 اشعار ہیں دیوان غالب، جو اردو کا دیوان ہے۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار یعنی کہ 5 مرتبہ شائع ہوا۔ پہلی بار 1841 میں، دوسری بار 1847 میں، اور تیسری بار 1861 میں، 5ویں بار 1863 میں۔ غالب کے قصائد، غالب نے کتنے قصیدے لکھے تھے؟ یہ دیکھیے، غالب کے منتخب اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں۔ اردو دیوان میں کتنے قصیدے ہیں؟ 4 قصیدے ہیں، جن میں ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی کی منقبت میں اور آخر کے 2 قصیدے بہادر شاہ کی مدح میں ہیں۔ غالب کے 4 مختصر قصیدے
اور ہیں جو انگریز حکام کی مدح میں ہیں۔ اس طرح غالب کے کل 8 قصیدے ہیں، لیکن زیادہ تر 4 ہی قصیدے آتے ہیں۔ غالب کو اپنی تشبیہ پر بڑا ناز تھا۔ غالب کے ابتدائی 2 قصیدے جو حضرت علی کی شان میں ہیں، ان پر فارسیت اور مشکل پسندی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ آئیے اب ہم آپ کے نام بتاتے ہیں۔ جو 12 مئی کو ہم نے 3 سوال پوچھے تھے۔ پہلا تھا بوستان خیال کس داستان کے جواب میں لکھی گئی؟ تو صحیح جواب ہے امیر حمزہ۔ دوسرا سوال پوچھا تھا میر امن نے فارسی سے اردو میں کتنی کتابیں منتقل کی؟ تو 2 کتابیں کی۔ تیسرا سوال تھا نوطرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے عطا حسین خان تحصیل۔ صحیح جواب دیے ہیں رانچی سے صوفیہ پروین نے سب سے پہلے دیا ہے، پھر فضل کریم نے دیا ہے، سنبل فاطمہ نے بھی جواب دیا ہے، طاہرہ خانم نے بھی، بشریٰ علیم نے بھی، اور پیلی بھیت سے عشرت علی نے جواب دیا ہے۔ لیجئے اب ہم آپ کو 3 سوال اور دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے متعلق کہ غالب نے کتنے قصیدے لکھے ہیں۔ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے غالب کا پہلا اردو دیوان کب شائع ہوا؟ تیسرا سوال ہے غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگر آپ پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔